जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं और ये जो आखिरी घंटा हमारा आपके साथ होता है सुबह का, इसमें आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और हम मिलकर जो है वो गुफ्तगू को अपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बात करेंगे हम आज की जो रात है, जो कल और आज के दरमियानी रात है, उसमें शब बारात की जो फजीलत है उस पर बात करेंगे। बहुत ही मुबारक बारात है, बहुत ही खूबसूरत रात है और आप इसकी रूहानियत को ख़ुद महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा वो ऐसे लम्हात होते हैं जब आपका दिल चाहता है कि रब्बे ज़ुल जलाल के सामने झुक जाएं, अपने तमाम गुनाहों की जो है वो माफ़ी मांग लें और उसको अपने आप को उस तरह से बना लें जिस तरह से वो चाहता है। और जो सब लोग हैं, हम सब मुसलमान जो हैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि शब बारात जैसी जो रातें हैं वो हमारी ज़िंदगियों में आएँ और हम परवरदिगार से इन ख़ास रातों में जो है वो फजीलत हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने नामाए अमाल में जो है वो बेहतरी पैदा कर सकें और ज़िंदगियों को हम अहद कर सकें इस रात को कि हमारी जो आने वाला साल होगा, इस रात से लेकर अगले साल की रात तक उसको हम बेहतरीन बना लें और ऐसा बंदे बना लें जो हमारे रब को पसंद हैं। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जो है वो गुफ्तगू हो रही है इसके ऊपर और क़िबला ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स गो के तकलीफ़ दे हैं गो के, क्योंकि हमारा खासा रहा है मकतब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे के यहाँ जो बात हक़ होती है उसको बांगे दोहल कहा जाता है। इस पर यह नहीं कहा जाता कि कोई चीज़ जो है उसको छुपाया जाए और दूसरे की कोई चीज़ उछाली जाए। पहले कॉलर को शामिल करेंगे फिर उसको गुफ्तगू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, और अली भाई को भी मेरा सलाम और तमाम मोहम्मद अली भाई न्यू कैसल से खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आप दोनों को आज की रात की शब बारात की बहुत बहुत मुबारक और तमाम मोमिनीन मोमिनात को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही प्यारी रात है माशाल्लाह, बहुत ही फजीलत वाली रात है आज की रात। और सबसे बढ़ के हमारे इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फरजो शरीफ के ज़हूर का दिन है, तो माशाल्लाह बस दुआ यही अल्लाह से कि आज ही के दिन हमारे मौला और आका का ज़हूर हो जाए और आज ही की रात मौला और आका का ज़हूर हो जाए अल्लाह के हुक्म से। और मौलाना साहब ने जो पॉइंट्स बताए थे अली भाई, सुन के बहुत दुख हुआ है, यानी कि ऐसा होना नहीं चाहिए वाकई। और बाकी ये चीज़ें कहीं मैंने भी इन चीज़ों को देखा है कहीं के मकसद जहां मौला और बीबी का नाम लिया जा रहा होता है और वहाँ पे धमाल डल रहा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली भाई ये चीज़ सही होती है। अल्लाह माफ़ी दे बाकी कि हमें खुद सोचना चाहिए और एटलीस्ट हमें कुछ नहीं कर सकते तो इस चीज़ को रोकना ज़रूर चाहिए कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरों में तो है, हमें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं, और वाकई ये तो शर्म का मकाम है अगर के लोग अगर वहाँ महफिलों से उठ के चले जाएं ये सोच कर, और वो भी गैर शिया उठ के चले जाएं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ये हम लोग के लिए लम्हा फिक्री है अली भाई। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जैसे मैंने कहा हमारा खासा रहा है कि हम हक़ और सच बात को जो है वो बांगे दोहल बयान करते हैं। अगर हमारे नौजवानों के अंदर फितना फैलाया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है, शुरफा की ज़िम्मेदारी बनती है, सामने आए और ताकत के साथ रोक दें उसको। तो बहुत मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, ये नहीं कहूँगा कि आपने जो है वो ऐसी बात की, बिल्कुल ठीक है। अगर जो ये धमाल कल्चर है और इस पर हो रहा है तो तवज्जो दिलाई गई है। ये हमारी देखें कौमों का मुस्तक़बिल जवानों के हाथ में होता है, ये हमारे जवान हैं, कोई इनसे कोई ज़ाती इनाद या झगड़ा नहीं है। उनको मबजूल कराना है उनकी तवज्जो को आज की रात की बरकतों की तरफ, आज की रात की फैज़ की तरफ, आज की रात की तहरत की तरफ, कि उसको वो दर्क करें कि आज की रात किस कदर उसमें जो है क़ुर्ब परवरदिगार हासिल किया जा सकता है, किस तरह उसकी बारगाह में सजदा ज़ेर होकर, क्योंकि वो तो देखें किसी एक सजदे को भी पसंद कर लेता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सजदों का हिसाब लगाए, उनको तोले, उनका वज़न करे। एक जो नदामत का आंसू है वही अल्लाह के लिए बहुत है, वही आपकी सारी उम्र की बख्शिश का बायस बन सकता है। और ऐसी रातें जो कि इतनी जिसकी बाकायदा ताकीद की जा रही है, उसकी हुज्जतों की तरफ से बाकायदा हर इमाम अपने ज़माने में, नबी करीम अपने ज़माने में आमाल नीम शाबान की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और तमाम कहा कि शब क़दर के बाद अजीम तरीन रात है। तो ये इस सब फरमाने का मकसद ये है कि हम इस चीज़ की तरफ जो है वो अपने नौजवानों को तवज्जो दिलाएं, क्योंकि वो अभी नौजवानी के आलम में हैं, उनके जज्बात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। उनको जब वो शुमार होंगे इसमें तो यकीनन वो अपने एक टाइम में जाकर, जिसको कुरान कह रहा है खाशिईन
تو وہ خاشعین میں شامل ہو سکیں گے. مگر جب ہم ابھی سے اپنی یوتھ کے اوپر کام نہیں کریں گے اور ان کی توجہ کو اس طرف مبذول نہیں کریں گے, ان کو اس مکتب سے بھی آشنا نہیں کریں گے, ظاہری بات ہے وہ خوشی کا مقصد تو خوشی منانا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل میں قوم کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ مغربی میڈیا کی, دشمن میڈیا کی یلغار ہے. خالی مغربی میڈیا ہی نہیں کہوں گا, اس میں مسلمان ممالکوں کا میڈیا بھی شامل ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں, اور اگر آپ ان کے ٹیلی ویژنز دیکھیں آپ کی اپنی زبان میں ہیں, ہمارے پاکستان کے سارا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو آج کیا ہوگا کہ اس کے اوپر یہ نہیں کہ اعمال اور وظائف کی طرف جو ہے وہ نوجوان نسل کو ان کی توجہ کو ادھر توجہ دلائی جا رہی ہو, بلکہ بہترین ناچ گانے کے پروگراموں سے زینت دی گئی ہوگی آج ہمارے میڈیا کے پروگرامز کو. تو ظاہری بات ہے یہ میڈیا یلغار ہے ہماری قوم کے اوپر, یہ پروپیگنڈا ہے, اس سے بچنے کی بہت سخت صورت ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مامش کو بلندے سے بول رہا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو اور میرے پیارے علی مسیح صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. قبلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ. آپ لوگوں کے ٹوٹ کے سنے اور علی صاحب کے قول سنے جی مولا کے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. کاش کے ہم لوگ مسلمان اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کی رسپیکٹ کرتے تو آج جو لوگوں کا جو مولانا سے میں نے بات سنی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اچھی باتوں کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں اور بری باتوں کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں شادیوں کا سسٹم چل رہا ہے یہ اتنا برا چل رہا ہے کہ نہ شیطان کا پتہ چلتا ہے اور نہ اچھے آدمی کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم نبی کی سیرت لے کر اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت لے کر چلتے رہے اور اپنے آپ کو سوارتے رہے. جس کے اندر میں شیطان آ گیا وہ برباد ہو گیا, جس کے اندر میں نبی کی سیرت آ گئی وہ جناب علی کامیاب ہو گیا. تو آپ کی باتیں اگر لوگ سنتے رہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ادب آنے کا چانس ہے. تو جو آپ لوگوں اور اچھے بات آدمی کی بات کو نہیں سنتا وہ بے ادب ہے. اللہ تعالیٰ بے ادبی سے ہم کو بچائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کی تابع داری میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا یہی کرتے رہو کہ ہم نبی کو پالے اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی خدمت کرے. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. شرابیوں کا شکریہ اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی جزاک اللہ ہمیشہ کی طرح. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائیو کہاں سے؟ جی میں عمران فضل بول رہا ہوں ناٹنگم سے. عمران فضل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناٹنگم سے. فرمائیے. جی ہاں میں ایکچولی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جی. کیونکہ کچھ دنوں سے چند لوگوں نے یہ منادی کی ہوئی ہے کہ جی شبرات کا کوئی وجود نہیں ہے, نہ یہ کسی احادیث میں ہے یا نہ کسی یا نبی پاک نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے, تو شب برات جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. ہم تو بچپن سے لے کے جب سے پیدا ہوئے, جب سے ہوش سنبھالی یا ہوش میں تھے یا نہیں تھے, تو ہم تو یہ عبادات دیکھتے آ رہے اپنے خاندان میں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ کہ ہمارے یہاں پورے مسلم جو ہے ہماری اس میں تو ہر بندہ جو نا وہ ایک دوسرے کو کافر پر کہنے پر تلا ہوا ہے, یعنی کہ اپنی عبادت کو زیادہ سمجھنے کے بعد دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں بڑا خوش ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو شب بارات جو چلی آ رہی ہے, میرا خیال ہے سعودیہ وغیرہ میں تو یا اس ممالک میں تو واقعی اس کا وجود نہیں ہوگا یا ہوگا بھی, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے اور یہ اس ماہ میں جو شعبان کا نبی پاک کا پسندیدہ مہینہ ہے عبادت کا, اس کے اندر یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ینگ جنریشن ہے یہ کہیں میرا مطلب ہے راستے پہ نہ آ جائے. تو میں یہی پیغام دوں گا سب لوگوں کو کہ یہ اپنے بچوں کو خاص کر اس رات کو اور اس دن کو گھر میں یہ میرا مطلب عبادات کا سلسلہ چلے, بالکل, تاکہ اللہ تعالی ہمارے
गुनाहों की माफ़ी दे। तो ये पैगाम जारी रखिएगा कि इसके शब बारात के बारे के मौजू में कि लोगों को ज़रा बताएं कि ये क्या है। बिल्कुल, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और हमारा ख़ासा भी यही है कि हिदायत से हिदायत की बात ही जो है वो मुतवातिर की जाए। और एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन मोसी भाई, आपको भी सलाम हो। नकवी साहेब खुश आमदीद। खुश आमदीद। माशाल्लाह टॉपिक भी अच्छा है और शब बारात भी है और इमाम का ज़हूर भी है। कितने खुश नसीब है हमें कितनी कितनी खुशियाँ मिल रही हैं, और इस महीने में तो खुशियों का भरा हुआ महीना हमें मिल रहा है। दुआएं देते हैं अपने मौलाना को जिन्हें हमने इस तरीके से बताया, और हम इस मज़हब को अपना के उनका शुक्र अदा करते हैं, और उनका शुक्र इस तरीके से अदा करते हैं कि वो भी मोमन थे और आज हम में भी मोमनियत क्या खून जो है तो दौड़ रहा है, और हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह भेज दो उसको जिसको पर्दे में छुपा रखा है, ताकि दुनिया में ये जुल्म ख़त्म हो। तो आज आपका बात शब बारात की बातों की, तो मुझे भाई मैं ये कहूँगा कि एक दौर वो था जब हम छोटे थे, तो हमारे वालिदैन, हमारी नानियाँ दादियाँ जो होती थी ना बुजुर्ग, वो हमें ना बहानों में लेके आते थे इबादत करने के लिए। छोटे होने की बजाय वो कहते देखो इतनी इबादत करो, जब पानी दूध बन जाएगा तो फिर देखना कि तुम्हारी इबादत कबूल हो जाएगी। यानी इस तरीके से हमें वो तरीके सिखाते थे कि इबादत कैसे की जाती है। और फिर हमारी बुजुर्ग हमेशा रात को हम सोते थे तो वो हमें पैगम्बरों की, इमामों की कहानियाँ सुनाते थे, और हम सुनते थे बड़े शौक से, और फिर पूछते थे उनसे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या। लेकिन ये चूँकि ये साइंस का दौर आया, ज़माना बदल गया, टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, और बुजुर्ग भी जो हैं वो भी वो पुरानी छोड़ गए रवायतें सारी, वो भी टीवी के सामने बैठने को पसंद करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इस चीज़ से दूर होते गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा नौजवान है, आज जिस जज्बे से भरपूर है, मैं समझता हूँ कि इसको मजीद गाइड किया जाए, इसको मजीद इसको रहबरी इसकी की जाए तो ये मजीद और आगे अपने बढ़ सकता है। बशर्त ये कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो माहौल दोबारा लेके आए, उसी तरीके से दोबारा बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार से बैठें, उसी तरीके से उनको पुरानी स्टोरियाँ इस्लामी सुनाएं, और हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा पैदा हो, और फिर हम कहेंगे, और हमारे नौजवान बड़े हो के वो जज्बा लेके आएंगे तो वो मातमी भी होंगे, वो इबादत गुजार भी होंगे, वो हुसैनी भी होंगे, और दीन पे कुर्बान होने का जज्बा भी रखते होंगे। क्योंकि आज की रात आपको पता है इबादत की रात है, आपने अमाल होंगे। अल्लाह ने इतना खूबसूरत मौका दिया हमें, और इस खूबसूरत मौके से हमें इबादत ही नहीं, सिर्फ हमें तजदीद अहद भी करना होगा कि हमने आइंदा जिंदगी में कौन सा लाए अमल इख्तियार करना है, वो ऐसा हो कि जिसमें इमाम भी खुश हो, अल्लाह भी खुश हो, और हमारी आखिरत का सहारा भी बन जाए, और हमारी आखिरत के लिए वो शिफात का जरिया बन जाए। ये चीजें सब अब जब हम सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि दीन क्या है, और दीन इस्लाम असल दीन इस्लाम क्या है, और वो दीन जिसने यजीदियत को पनपने का मौका दिया, वो यजीदी इस्लाम कौन सा है, ये अब पता चलेगा हमें। जब इबादत करने के लिए मसल्ले पे खड़े होंगे ना, तो हमें पता चलेगा, जब अल्लाह के सामने कहते हैं ना कि बीबी पाक बतूल का ये फरमान है कि नमाज पढ़ने से तकब्बर खत्म होता है, और जब हम अल्लाह के पे सर झुकाएंगे तो हमारा तकब्बर खत्म होगा, तो हमें पता चलेगा कि इंसानियत क्या है, हम इंसान कैसे हैं, और हमें पैदा करने का मकसद क्या था। और जब यजीदियत को देखोगे तो पता चलेगा कि वाकई वो इस्लाम जो इन्होंने घर से बना के सकीफे से शुरू किया था, वो इस्लाम और है, और ये इस्लाम और है। इस इस्लाम में वो कुर्बानियां देने वालों ने माओ बहनों की इज्जतें बचाने के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर दी, और पर्दे आपके बचा के वो दे गए, और आपको रास्ता दिखा गए कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे आओगे तो तुम्हें दीन मिल जाएगा, तुम्हें आखिरत मिल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और दूसरे रास्ते पे जाओगे तो वहां पे कत्लो गारत भी है ना, वहां पे तो माँ बहनों को पकड़ के गुलाम बना के नीलाम भी कर दिया जाता है, उनके जिस्मों से बम बांध के उनके चीथड़े भी उड़ा दिए जाते हैं। तो मेरे भाई मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज फैसला कर लो, आज नीमा शबान भी है, और आज आप मसल्ले पे खड़े होकर फैसला कर लो, क्या आपने हुसैनियत को अपनाना है या यजीदियत को अपनाना है। जब ये फैसला कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यजीद कौन था, और करबला में और हुसैन कौन था, और कौन किस मकसद के लिए आया था, और किसने किस मकसद में कामयाबी हासिल की।
تھینک یو جی، مہربانی. بہت شکریہ شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید بادشاہ. جناب اور میری علی بہن جان کو بھی صاحب. السلام علیکم. ماشاء اللہ، خوش آمدید علی جان صاحب. بسم اللہ. سید بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے، پہلے دمال کی کوئی بات ہو رہی تھی، میں نے بھائی صاحب کی بات سے بات کو سنا. تو بات یہ ہے کہ سرکار کا ایک فرمان ہے کہ قریب ہی میں آپ کو فتنے اس طرح گھیریں گے جیسے بارش کے قطرے بے شک بے شک لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تو اس فتنوں کے دور میں جو چلتا ہوا ہوگا اس سے بہتر ہوگا جو کھڑا ہوا ہوگا. کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا بہتر ہوگا، اور بیٹھے ہوئے سے لیٹا ہوا بہتر ہوگا. اور جب یہ فتنوں کا دور آ جائے تو جہاں آپ کو پناہ کی جگہ ملے پناہ لے لو. بے شک بے شک ماشاء تو اللہ. یہ جو دمال ہے یہ آج کل ہلڑ بازی ہے، یہ دمال نہیں ہے. دمال کچھ اور ہے، وہ تو ایک خاص کافیت ہے جو کسی کو کسی مرشد سے عطا ہوتی ہے، لیکن یہ الٹ بازی ہے، اس کے دمال کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح. اور پھر جہاں تک ذکر محمد اور آل محمد کا تعلق ہے، وہاں ادب سے بے حرکت ہو کر بیٹھنا جو وہ ادب کے دائرے میں ہے، اور وہی اصل میں بات ہے. ماشاء اللہ. تو دوسری طرف ہم دیکھیں کہ دو چیزیں میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ نوح میں کسی کی بزرگ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ولایت فقیہ کے نام کا نویا یا قصیدہ ماتم کرتے ہوئے پڑھا جا رہا ہے. تو ان لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو اصل حقیقت جو ہے اس کے قریب جتنا ہم رہیں گے، راستے کے قریب ہم بھٹکیں گے نہیں. تو یہ اوپر سے کوئی سازش ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ایک طرف تو ادھر کھینچا جا رہا ہے اور دوسری طرف ادھر کھینچا جا رہا ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں ہم اگر درمیان میں رہیں گے تو ہم بہتر رہ جائیں گے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی فضل عمران نے فرمایا کہ یہ تو ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں اس رات کا. اگر اس کی رات کی حقیقت نہ ہوتی تو صدیوں سے یہ جو لوگ مناتے آ رہے ہیں وہ کیوں مناتے. تو آج کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے شامل کیا جا رہا ہے اور جو باقی صدیوں سے آ رہی ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. شکریہ میرے بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کی. کیونکہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو کریں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم یعنی مدد. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی شن پاکستان سے صبا بات کر رہی ہوں. اچھا کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ سسٹر صبا. اچھا جی صبا، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں. اور آج شب برات کی رات کے حوالے سے میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. جی آپ کو بھی مبارک. جی بالکل آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. امام کی ولادت کی آمد پہ میں مبارک دیتی ہوں اور امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد دیتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت پسند کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہیں اور شامل ہوتی رہیں، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. جی ہاں، بس آج کی رات میں میرے لیے دعا کر لیجیے گا. میں بس میری خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤں. جی بالکل، آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. تمام مومنین سے جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے سب سے ہم درخواست کریں گے ہماری بہن کی حاجت کے اوپر جو ہے وہ دعا کریں تاکہ بارگاہ محمد والے محمد میں قبولیت کا شرف حاصل ہو سکے اس دعا کو انشاءاللہ. آمین. اور آپ بھی ہمیں ہدایت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی شکریہ. جزاک اللہ. میری بہن آپ شامل ہوئی پاکستان سے. جی ہاں جی، اور میرے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجیے گا. معصومین علیہ السلام عنایت فرمائے آپ کے بھائی کو. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. محمد. جی بہت خوبصورت جو ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. اور چونکہ جہاں تک خوشی کی بات ہے، دیکھیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعا دو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی. تو یہ جو دل میں ٹھنڈک کا محسوس ہونا ہے اپنے دل کے اندر، محمد والے محمد کی ان کی چاہت کا محسوس ہونا ہے، ان کی طرف لگاؤ کا محسوس ہونا ہے، تو یہ انسان کے باقاعدہ
شریف ہونے کی دلیل ہے، اس کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے، اس کے صحیح النسب ہونے کی دلیل ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ کبھی بھی جو صحیح النسب انسان ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کوئی کام انجام نہیں دے گا جس سے کہ امام زمانہ ارواحنا الفدا کو تکلیف پہنچے. اور آج کی رات مخصوص ہے آپ سے، اور جو کہ ایک بہت بڑی رات ہے، اس میں بہت خوشیاں ہیں، نیمہ شعبان بھی ہے، شعبان کی اپنی فضیلت کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ آج اعمال کا حکم ہے، اور مومنین کے لیے فرحت کا سامان ہے. آج وہ آ رہا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اس وقت دنیا تقریباً ظلم و جور سے چھلک گئی ہے، نہ جانے کہ کتنی اور اس کے اندر گنجائش ہے اور کتنا ظلم اور ہونا باقی رہ گیا ہے. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، جو ہے وہ اس رات کو مغفرت طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں تمام امت مسلمہ کو، کہ جو حال ہمارا اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً برما میں آپ دیکھیں، کیونکہ ان کے بدھا کا مجسمہ نہیں، حقیقت سے جو ہے وہ نظریں نہیں چرانی چاہیے. بدھا نے جو مارا ہے اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، وہ غلط ہے، ان لوگوں کے سر جدا کر دیے، بچوں کو رون ڈالا ہے. مگر یہ ہوا کیوں ہے؟ اس نقطے کی بھی تو طرف آئیں. افغانستان میں ان کا سینکڑوں سال ہزاروں سال پرانا جو بدھا کا مجسمہ تھا وہ طالبان نے اڑایا تھا. اچھا، اس کو غارت کیا تھا. اس کو لے کر کے جو ہندوستانی میڈیا نے برما کے اندر خوب کیمپین چلائی مسلمانوں کی دشمنی کی، انہوں نے مسلمانوں کو رون ڈالا. آپ دیکھیں نا، آپ کے اندر سے کام کراتے ہیں یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ لشکر جھنگوی، یہ سپاہ صحابہ، یہ داعش، یہ جبہت النصرہ، یہ جتنے بھی بھیڑیے ہیں، جتنے بھی لشکر ہیں، یہ خوارج کی وجہ سے ہے. یہ اس فتنے کی وجہ سے ہے جو صرف اللہ کے حکم کو، الحکم اللہ کا نعرہ خوارج کا یہ نہ کرتے. چونکہ ہماری دیکھیں، تم کسی کے جھوٹوں کو بھی یا کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ پلٹ کے تمہارے اچھوں کو، تمہارے سچوں کو برا کہیں. کیا ضرورت تھی وہاں پر جو ہے وہ یہ کرنے کی؟ اس کا جواب مل رہا ہے. اب ماتم کر رہے ہیں وہ برما میں یہ ہو گیا، برما میں وہ ہو گیا، تو تم نے اس کی جو سبب تم ہو. یہ سازش ہے نا، یہ دیکھیں یہ سازش ہے جو ہم محسوس نہیں کر سکتے. فتنے، جیسے ہمارے کالرز نے بھی کہا، علی جان صاحب نے کہا کہ فتنوں کا دور ہے. جو کھڑا ہے بہتر ہے بیٹھ جائے، اس سے بہتر ہے بیٹھا ہوا، جو بیٹھا ہے اس سے بہتر لیٹا ہوا. مطلب بارش کے قطرات کی طرح جو ہے وہ فتنے داخل ہو رہے ہیں امت کے اندر. تو آپ دیکھیں نا، انہوں نے ایک شرارت کی، یہ کہہ کہ اسلام نافذ کر رہے ہیں، وہاں بدھا کے مجسمے کو اڑا دیا. ٹھیک ہے، اسلام میں گنجائش نہیں ہے وہ مجسمات کی، وہ مگر وہ اگر اس کو ایک پوری قوم خدا مانتی ہے، وہ یہ چیزیں ہیں، تو آپ کو توہین کرنے کا، کسی کے گرجا کے، کسی کی عبادت کا حکم اسلام نے ہرگز نہیں دیا. اس کے بدلے میں اب لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. آج کی رات دعوت دیتی ہے تمام امت مسلمہ کو کہ وہ جو ہے وہ بالکل، اور اللہ کے پاس بہت بخشش ہے، اللہ کے پاس بہت مہربانی ہے، وہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، خیال رکھنے والا ہے. اور ایک حدیث جو حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس بات کے. اور جب اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہے، سب کو خود کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے پاس آؤ، اور وہ یہ راتیں مخصوص کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ جو بھٹک چکے ہوئے ہیں، جو اگنور کر رہے ہیں، جو اوائڈ کر رہے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کو، اللہ کی طرف پلٹنے کو، ان کو ایک یاد دہانی کروائی جائے، ان کو اپنی طرف پلٹانے کا ایک رات جو ہے مخصوص کر دی جائے. ورنہ تو ہر رات، ہر دن، ہر لحظہ، ہر مومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر مسلمان کا جو ہے وہ مزین ہونا چاہیے. لیکن یہ راتیں کیوں مخصوص کر دی گئیں؟ شب برات، شب معراج کے آئیے عبادت کیجئے، اس لیے کہ تاکہ وہ جو اپنے راستوں سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ یاد نہیں ہے، ان کو ایک لحظے کے لیے شاید خدا کی طرف جو پلٹنے کی نوبت مل جائے، کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا مقام آ جائے جہاں وہ اپنی ندامت کو جو ہے وہ محسوس کر سکے. ایک فون کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہلو، ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم برمنگھم سے بات کر رہے ہیں سر. ہم نے مولا کی مبارکبادی کے لیے فون کیا آپ سب کو، اور ہمیں بھی پلیز، ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. مولا
قبول کرے اس چیز کو، اور ہمیں بھی دعاؤں میں، ہم غریبوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بچے اس رات کے صدقے میں مولا ان کو نیک بنائے. الہی آمین. پروردگار ہدایت کو سلامت رکھے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. جانا ہوگا ہمیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے، مزید بات کریں گے. ہم اپنی جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا فضائل شعبان اور شب برات. تو چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.